السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ احکام غذا، دوسرا سبق ذبح اور شکار کے احکام و مسائل۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خشکی کے جو جانور، زمین پر رہنے والے جو جانور حلال کیے ہیں، ان میں یہ شرط رکھی ہے کہ ہم اسے ذبح کریں، اسلامی اصولوں کے مطابق اسے ذبح کریں۔ اور تفصیل تو آگے آئے گی، لیکن مختصر اس کا طریقہ یہ ہے، گلا اور سانس کی نالی کو کاٹا جائے اور خون بہہ کر نکلے۔ اگر کسی وجہ سے کسی جانور کو اس طریقے پر ذبح نہ کیا جا سکے تو کم سے کم کسی بھی جگہ سے خون اس کا بہہ کر نکلے، اس طرح اس کو کاٹیں۔ جس جانور کو کسی بھی شکل میں ذبح کیا جا سکتا ہو، اس کا بغیر ذبح کیے ہوئے کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ مردار کے حکم میں ہوگا۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں جانور ذبح کرنے میں کون سی اہم شرطیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی شرط، ذبح کرنے والے کی اہلیت، یعنی ذبح کرنے والا انسان کیسا ہو؟ وہ عقل مند ہو، آسمانی دین کا ماننے والا ہو، یعنی مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو۔ اب عقل مند تو بات واضح ہے، اب اس کے علاوہ کوئی ایسا آدمی ذبح کرے جو پاگل ہو یا خوب نشے میں ہو، یا کوئی ایسا چھوٹا بچہ ذبح کرے جسے ذبح کرنے کے طریقے کا صحیح علم نہ ہو، تو ان سب کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے اندر ذبح کرنے کی اہلیت، صلاحیت نہیں ہے۔ آسمانی دین کو ماننے والے کا مطلب بھی واضح ہے، کافر، مشرک، بت پرست، مجوسی، قبر کے پجاری، ان سب لوگوں کا ذبح کیا ہوا حلال نہیں ہوگا۔ دوسری شرط، ذبح کرنے کا آلہ، یعنی جس چیز سے ذبح کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ ہر اس چیز سے ذبح کر سکتے ہیں جو تیز دھار ہو، جس کے ذریعے خون بہہ کر نکل آئے، چاہے وہ لوہا ہو یا شیشہ ہو یا نوکیلا پتھر ہو۔ لیکن حدیثوں میں بڑی صراحت کے ساتھ دانت، ناخن، ہڈی، اس کے استعمال سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اگر کوئی دانت سے یا ہڈی سے یا ناخن سے اسے کاٹے، ذبح کرے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تیسری شرط، حلق کو کاٹنا۔ حلق کو کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ سانس کی نالی، خوراک کی نالی، یعنی وہ نالی جس سے کھانا پینا جاتا ہے، اور اسی طرح سامنے کی دو بڑی رگوں کا کاٹنا بھی ضروری ہے، جس سے خون بہہ کر نکل باہر آتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں شہرک کہتے ہیں۔ ذبح کرتے ہوئے ان تینوں کے کاٹنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ خون اچھی طرح سے نکل جاتا ہے، اور اس طریقے سے کاٹنے سے روح جلدی نکل جاتی ہے، اور اس جانور کا گوشت لذیذ ہوتا ہے، اور جانور کو کم سے کم تکلیف ہوتی ہے۔ اب جو جانور اس جگہ سے، یعنی عام طور پر آپ کہہ سکتے ہیں جس جانور کا حلق کاٹا نہ جا سکے، ابھی بتائے ہوئے اسلامی طریقے کے مطابق ذبح نہ کیا جا سکے، جیسے کہ بعض دفعہ شکار کے موقع پر ہوتا ہے
تو جسم کے کسی بھی حصے میں زخم لگا دیا جائے جس سے خون بہہ کر باہر نکلے تو وہ بھی حلال ہوگا. مزید تفصیلات اس کی آگے آ رہی ہے، لیکن کچھ مثالوں سے اس بات کو سمجھیں کہ کسی جانور کا گلا گھٹ گیا یا کوئی بھاری چیز اس پر آ کر گر گئی، کسی اونچی جگہ سے جانور گر گیا، یا ایک جانور کو کسی دوسرے جانور نے زخمی کر دیا. تو یہ جو چند مثالیں دی گئیں ان میں وہ جانور اسی حالت میں مر گیا تو ہم سب کو پتا ہے کہ وہ حرام ہے، مردار میں شمار ہوگا. لیکن ان سب حالتوں میں اس جانور کے مرنے سے پہلے اگر اسے ذبح کر دیا جائے، یا ابھی جو طریقہ بتایا گیا کہ ذبح کے لیے ممکن نہ ہو تو کسی جگہ سے بھی اس کا خون بہا دیا جائے، تو پھر ایسی صورت میں وہ جائز ہوگا. چوتھی شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا انسان بسم اللہ کہے اور اس کے ساتھ اللہ اکبر کہنا بھی مسنون ہے. اب آئیے ہم ذبح کے کچھ آداب جانتے ہیں. ہمیشہ ان کو اپنے ذہن میں تازہ رکھیں، خاص کر جب بھی جانور ذبح کرنا ہو. نمبر 1، جس آلہ سے ذبح کر رہے ہیں وہ کند نہ ہو بلکہ تیز ہو. کند آلے سے یعنی جو تیز نہ ہو اس آلے سے ذبح کرنا مکروہ ہے. نمبر 2، جانور کے آنکھوں کے سامنے آلے کو، چھری کو تیز نہ کریں، ایسا کرنا بھی مکروہ ہے. نمبر 3، قبلہ کے بجائے کسی اور جانب ذبح کرنا یہ بھی مکروہ ہے. نمبر 4، روح پوری طرح نکلنے سے پہلے اس کی گردن توڑ دینا یہ بھی مکروہ ہے. اسی طرح روح نکلنے سے پہلے اس کی چمڑی، کھال اتارنا شروع کر دینا یہ بھی مکروہ ہے. مسنون طریقہ یہ ہے کہ گائے اور بکری کو بائیں کروٹ لٹایا جائے اور قبلہ رخ کر کے اس کو ذبح کیا جائے، اور اونٹ اس کا بایاں پاؤں کھڑا کر کے باندھ دیا جائے اور اونٹ کھڑے حالت میں ہی اس کو ذبح کیا جائے. اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اس کی گردن کو پیچھے کی طرف کرتے ہیں اور اس کے حلق میں چھری کو نیچے کی طرف چلاتے ہیں جس سے اس کا خون اچھی طرح سے بہہ کر نکلتا ہے. اب آئیے ہم شکار سے متعلق احکام و مسائل کو جانتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ غور کرتے جائیے کہ اسلام کتنا پیارا دین ہے. زندگی کے تمام ہمارے گوشوں کے بارے میں کس قدر اچھی رہنمائی کیا ہے. اس چیز کو دوسروں کے سامنے بیان کر کے اسلام کی سچائی، اسلام کی اچھائی اور اسلام سارے انسانوں کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے بالکل مناسب ہے، اس بات کو واضح کیجیے. شکار کے احکام و مسائل. ضرورت کے تحت شکار کرنا جائز ہے. کھیل تماشے کے طور پر، صرف نشانہ بازی کے لیے کسی بھی پرندے یا جانور کو شکار کرنا یہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے. شکار کو زخمی کر کے پکڑنے کی 2 شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل اس کو زندہ پکڑ لیا جائے، قابو کر لیا جائے، تو ایسی صورت میں اسے ذبح کرنا ضروری ہے. دوسری شکل، ہم نے شکار کیا اور جا کر دیکھا تو وہ مرا ہوا ہے یا اس کی بالکل آخری سانسیں چل رہی ہیں، تو ایسی صورت میں وہ حلال ہے. حلال ہے یہ تو آپ نے ابھی سنا ہے نا، لیکن یہ نہ بھولیں جس طرح ذبح کی کچھ شرطیں تھیں نا، وہی شرطیں شکار سے متعلق بھی ہے. شکار سے متعلق بھی ہیں، اس لیے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. یاد رہنے کے لیے پھر دوبارہ دہرا دیتے ہیں کہ نمبر 1، شکار کرنے والا عقل مند ہو،
اور آسمانی دین کا ماننے والا ہو۔ اس لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی چھوٹے سے بچے یا نشہ آور شخص یا کسی پاگل کے شکار کیے ہوئے جانور کو کھائے، کسی کافر اور بت پرست وغیرہ کے شکار کیے ہوئے جانور کو کھائے، ایسا جائز نہیں ہے۔ دوسری شرط، شکار کا جو آلہ ہے جس سے شکار کر رہے ہیں وہ تیز ہو، دھار والا ہو، کہ اس سے خون بہتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف چوٹ پہنچنے سے بغیر خون بہے ہوئے وہ جانور مر جائے، تو پھر یہ جائز نہیں ہوگا۔ البتہ کتا یا کچھ شکاری پرندے ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ کر کسی جانور کو شکار کیے ہوئے ہوں تو وہ حلال ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی شرط یہ ہے کہ یہ کتا یعنی شکاری کتا یا شکاری پرندہ اسے شکار کی تعلیم دی گئی ہو۔ شکار کی تعلیم دی گئی ہو کیا مطلب؟ اس کا ایک قاعدہ علماء یہ بتلاتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ وہ شکاری جانور جب اسے بھیجا جائے فوری چلا جائے، اور بلایا جائے تو فوری واپس آ جائے، اور جب وہ کسی شکار کو پکڑ لے تو خود نہ کھائے اس میں سے، بلکہ اپنے مالک کے لیے روکے رکھے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شکار کا آلہ چھوڑتے وقت یا شکاری جانور کتا یا پرندہ چھوڑتے وقت بسم اللہ کہے، اللہ اکبر بھی ساتھ میں کہے، مسنون ہے۔ اس لیے کوئی تیز دھاری دار آلہ کسی جانور پر گر جائے اور مر جائے تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ شکاری کتا یا پرندہ خود سے چلا جائے اور جا کر کچھ شکار کر دے تو وہ حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ آدمی کا جو آلہ کو چھوڑ رہا ہے یا شکاری جانور کو چھوڑ رہا ہے، اس کی نیت کا ہونا اور اس کا بسم اللہ کر کے چھوڑنا ضروری ہے۔ البتہ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، ایک آدمی نے ایک جانور کو نشانہ لگا کر تیر چھوڑا اور وہ تیر کسی دوسرے جانور کو یا ایک سے زیادہ جانوروں کو جا لگا، تو چونکہ نیت بھی ہے، بسم اللہ بھی کہہ رہا ہے، اس لیے وہ حلال ہے۔ کتے کی بات آئی تو یہاں ایک بات ہمیں جان لینا چاہیے کہ عام طور پر کتا پالنا یہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے روزانہ اس کی نیکیوں میں سے ایک قیرات نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، جیسے کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ایک قیرات کا مطلب ایک احد کے پہاڑ کے برابر، جیسے کہ دوسری روایتوں سے ثابت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مقصدوں کے لیے کتا پالنے کی اجازت دی ہے۔ ایک شکار کا کتا، دوسرا جانوروں کی نگرانی کا کتا، تیسرا کھیتی کی حفاظت کا کتا۔ ان 3 مقصدوں کے لیے کتا پالنے کی اجازت ہے، لیکن پھر بھی اہل علم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گھر کے دائرے کے اندر میں نہ آئے، اس لیے کہ جیسا کہ دوسری حدیث سے ثابت ہے کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس گھر میں فرشتے رحمت کے نہیں حاضر ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اس مسئلے میں ڈرنا چاہیے۔ یہ جو 3 طرح کے کتوں کی اجازت دی گئی، اسی کو لے کر بعض اہل علم نے وہ کتا جو جاسوسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیا مطلب؟ کچھ ڈرگس یا چوروں کو پکڑنے اور اس طرح کے لیے بھی کتے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کی بھی علماء نے اسی حدیث کی روشنی میں اجازت دی ہے۔ تو اس طرح آج ہم نے ذبح اور شکار سے متعلق احکام و مسائل کی جانکاری حاصل کی ہے۔ پہلی دفعہ سنتے ہوئے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پھر دوبارہ سننے کی کوشش کریں، اور
اپنے دین کی ان معلومات کو اچھی طرح سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اپنے علم دین کو خوب شوق سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔